السلام علیکم فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان اور ترک کمپنی کے درمیان معاہدے کی خبر پر بات کریں گے۔ سعودی عرب کو امریکی ساختہ چنوک ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوری، مصر کی امریکہ سے بڑی ڈیفینس ڈیل، ترکی کے TFX، کویت کی یورو فائٹر ٹائفون ڈیل میں کرپشن کا انکشاف، انڈیا، ترکی اور پولینڈ سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک ڈیفنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ترکی کی طرف سے مقامی سطح پر ڈرونز کی ڈیولپمنٹ، استعمال اور ایکسپورٹ نے جہاں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، وہیں اب ترکی کی میری ٹائم ریسرچ اور منی سب مرینز کی ڈیولپمنٹ گیم چینجر ثابت ہوں گی۔ مستقبل میں یہ منی سب مرینز نہ صرف بلو ہوم لینڈ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے اہم ہیں، بلکہ ماہرین کے مطابق رئیس کلاس سب مرینز کی ڈیولپمنٹ اور ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سے لیس ایک اور کلاس کی سب مرین کی ڈیولپمنٹ نے ترک دفاعی صنعت کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے STM 500 منی سب مرین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب مرین اور رئیس کلاس اس شعبے میں ترکی کی ترقی اور خود انحصاری کی عکاس ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی کی مختلف کمپنیاں اس وقت نہ صرف نیول ویپنز کے حوالے سے شپس تیار کر رہی ہیں، بلکہ سب مرینز کی تیاری کے ساتھ ساتھ حالیہ کچھ عرصے میں ان مینڈ سرفیس ویسلز یعنی نیول ڈرونز بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ ان ان مینڈ سرفیس ویسلز کو سرویلنس، ریکانیسنس اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے ساتھ ساتھ کامبیٹ مقاصد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے بوئنگ سے آرڈر کردہ CH-47F یعنی چنوک ہیلی کاپٹر کے پہلے 4 یونٹ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عربیہ نے اس ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کا لیٹسٹ ورژن آرڈر کیا ہے، جس میں ڈیجیٹل کاکپٹ، نیو ایئر فریم اور ڈیجیٹل فلائٹ کنٹرول سسٹمز قابل ذکر ہیں۔ CH-47F چنوک کو عام طور پر ٹروپس اور ایسوسیٹڈ ایکوپمنٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رائل سعودی ایئر فورس امریکی ساختہ بلیک ہاک میڈیم لفٹ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کو بھی استعمال کر رہی ہے، جبکہ گن شپ رول میں اپاچی بھی ایئر فورس کے فلیٹ میں شامل ہے۔ ترکی کی سرکاری کمپنی ترک ایروسپیس انڈسٹریز اور پاکستان کی اسپیس اینڈ اپر ریسرچ کمیشن نے آج ایک معاہدہ طے کیا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں کمپنیاں مل کر سیٹلائٹ پروجیکٹس پر کام کریں گی۔ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک سیٹلائٹس اور دوسرے اسپیس پروجیکٹس کے لیے الیکٹرانک کمیونیکیشن اور دیگر پہلوؤں پر کام کریں گے۔ واضح ہے کہ ترکی پہلے ہی مقامی سطح پر اسپیس پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے کچھ دن پہلے ہی ایک سینٹرل امریکن کنٹری ایل سیلواڈور سے سیٹلائٹ پروگرام سے متعلق معاہدہ طے کیا ہے۔ ڈیفنس نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکہ نے مصر کے لیے $2.2 ارب کی لاگت سے C-130J طیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 درجن کے قریب C-130J ایئر کرافٹ اور ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹمز کی مصر کو فروخت کے حوالے سے بائیڈن انتظامیہ نے منظوری دی ہے۔ واضح ہے کہ 3 SPS لینڈ بیس ریڈار سسٹمز اور اس کے سپیئر پارٹس کی ایکوزیشن اس $2.2 ارب مالیت کی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ایکوزیشن کے علاوہ ہیں۔ ریڈارز ایکوزیشن کی مالیت $355 ملین متوقع ہے۔ مصر اس سے پہلے اپنی ایئر فورس میں لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ C-130H طیاروں کو بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے سربراہ نے کہا ہے کہ کمپنی کی جانب سے نئی فیسلٹیز کے قیام اور ہیوج انویسٹمنٹ سے نہ صرف ترکی کے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ میں مدد ملے گی، بلکہ یہ ترکی کی ڈیفنس ایکسپورٹ میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ ڈاکٹر تیمل کوٹل کا کہنا تھا کہ کمپنی کی طرف سے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ انجینئرنگ سینٹر، کمپوزٹ پروڈکشن بلڈنگ اور اسپیس سسٹمز انجینئرنگ سینٹر جیسی فیسلٹیز میں انویسٹمنٹ سے نہ صرف اس پروگرام بلکہ ملک کی دفاعی صنعت کے لیے اہم ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی رول آؤٹ مارچ 2023 میں اور فرسٹ فلائٹ 2026 میں پلانڈ ہے۔
اطلاعات کے مطابق کویت کی آرم فورسز کے 2 سینئر ملٹری آفیسرز، جس میں ایک میجر جنرل اور دوسرا ایک کرنل شامل ہے، ان کو یورو فائٹر ٹائفون ڈیل میں کرپشن میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کویت کی اینٹی کرپشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ دونوں سینئر آفیسرز نے معاہدے میں طے پانے والی رقم سے زیادہ رقم انفلیشن بلز کی مد میں پے کی، جس سے پبلک منی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب ان دونوں کی اس مبینہ کرپشن پر تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ واضح ہے کہ کویت نے ٹوٹل 28 یورو فائٹر ٹائفون آرڈر کیے ہیں، جس میں سے پہلے 2 ایئرکرافٹ گزشتہ ماہ ہی ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ اس معاہدے کی مالیت $8.7 ارب بتائی گئی ہے اور یہ کانٹریکٹ 2016 میں طے پایا تھا۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے برطانیہ سے $6 ارب کی لاگت سے 72 ایئرکرافٹ حاصل کیے تھے، جبکہ بعد میں $5 ارب کی لاگت سے سعودی عرب نے 48 یورو فائٹر ٹائفون ایئرکرافٹ بھی ایکوائر کرنے کا معاہدہ برطانیہ سے طے کیا تھا۔ ان دونوں ڈیلز اور لاگت کو لے کر کویت کی حالیہ ایکوزیشن کی کاسٹ کو لے کر کئی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ رشین میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ روس اپنے اخوتنک ڈرون کا ایک سٹیلتھ ورژن بھی تیار کر رہا ہے۔ اخوتنک ایک ہیوی رشین اٹیک ڈرون ہے جو اس وقت ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہے۔ اخوتنک کے بیس ورژن نے 3 اگست 2019 کو فرسٹ فلائٹ لی اور یہ 2024 میں باقاعدہ ایئر فورس میں متعارف کروایا جائے گا۔ اس ڈرون کی رینج 6000 کلومیٹر اور ٹاپ سپیڈ 1000 کلومیٹر پر آر ہے، جبکہ اس ڈرون کی پے لوڈ کیپیسٹی 2000 کلوگرام بتائی گئی ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی فوج K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر، جس کو کوریا سے انڈر لائسنس لوکلی پروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس کے مزید 200 یونٹس خریدے گی۔ اس ممکنہ ایکوزیشن کی مالیت $1.5 ارب بتائی گئی ہے۔ K9 ایک منٹ میں 6 to 8 راؤنڈ فائر کر سکتی ہے، جبکہ اس کی ہائی ایکسپلوسو پروجیکٹائلز کو فائر کرنے کی رینج 30 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس گن سسٹم کی رینج 360 کلومیٹر اور سپیڈ 67 کلومیٹر پر آر ہے۔ انڈین آرمی نے اس ہوئٹزر کے ابتدائی بیچ میں 100 گنز کا کانٹریکٹ 2017 میں سائن کیا تھا۔ امریکی کانگریس کے ارکان نے حکومت کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر پولینڈ کو ابراہمس ٹینک ڈیلیور کریں۔ یہ بات امریکی کانگریس کی آرمڈ سروس کمیٹی کے مائک ٹرنر نے روس کے ساتھ یوکرین کی بڑھتی کشیدگی کو لے کر کہی ہے۔ پولینڈ نے جولائی 2021 میں اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ سے ابراہمس ٹینک کا لیٹسٹ ورژن خرید رہا ہے۔ پولینڈ کی طرف سے ٹوٹل 250 ابراہمس ٹینک خریدنے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی، تاہم اس کی ڈیلیوریز ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ امریکی ایئر فورس کی ریڈ فلیگ ایکسرسائز کا باقاعدہ آغاز 24 جنوری کو کر دیا گیا ہے۔ یہ ایکسرسائز 11 فروری تک جاری رہے گی۔ اس ایکسرسائز میں امریکہ کے چند اتحادی ممالک کی ایئر فورسز کے 100 کے قریب طیارے اور 3000 پرسنل حصہ لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ان طیاروں میں A-10، B-2، B-52 اور F-35 اور F-22 ریپٹرز کے علاوہ دیگر کئی ایئر کرافٹ حصہ لے رہے ہیں۔ حالیہ ریڈ فلیگ میں امریکی ایئر فورس، میرین اور اسپیس فورس کے علاوہ برطانوی ایئر فورس اور آسٹریلین ایئر فورس حصہ لے رہی ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔